جی السلام علیکم، میں ہوں رفیق امان۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک معزز ماہر قانون جناب شیخ محمد شہباز سعود صاحب، جو کہ انہوں نے اپنی محنت اور دیانتداری کی وجہ سے ایک بڑا اہم مقام حاصل کیا ہے۔ آئیے ذرا ان سے ملتے ہیں اور ان سے ان کے وکالت کے بارے میں چند اہم سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم میر السلام۔ صاحب، کیا حال چال ہے سر؟ تھینک یو سو مچ ملک صاحب، میں تو آپ کا مشکور ہوں، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا، آپ کے ساتھ بڑی اچھی گپ شپ ہوئی۔ حکم فرمائیے جو۔ جی تھینکس سر۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ عدالتی نظام کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی خوبی آپ کی نظر میں جو ہونی چاہیے اور ابھی تک نہیں ہے، یا کوئی ایسی خامی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے اور جو ابھی تک نہیں کیا گیا، اس کے بارے میں آپ کیا؟ یہ کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے، جی یہ بہت سارے عوامل ہیں جو مل کے ہمارے عدالتی نظام کو تہس نہس کیے ہوئے ہیں۔ جی جی ان پہ سب سے زیادہ تو آپ کا جو اوپر بیٹھے ہیں، جی جو اس نظام کو چلا رہے ہیں، جو نت نئے قوانین بنا رہے ہیں، سب سے زیادہ مسائل وہی پیدا کر۔ جی آپ کو کبھی بھی کوئی جج تو یہ بات بتائے گا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ چونکہ میں ایک لاء کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، ہم نے کچھ دکھ دیکھے بھی ہیں، ہم جی دونوں سائڈ پہ کھڑے رہے۔ جی جی اس حوالے سے ملک صاحب کہ جب تک ہمارا یہ اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی صورت میں ہمیں ایک ضابطہ اخلاق بھی دے دیا تھا، جی اور قانون کیسے ہونے ہیں، کیا ہونا ہے، وہ سارا کچھ ہمارے جی آ قرآن گیا، پاک میں ہے۔ جی ہمیں صرف امپلیمنٹ کرنا تھا۔ لیکن اب پرابلم وہاں آئی جب ہم نے اپنے فوائد کے لیے اپنی مرضی سے قوانین بنانا شروع۔ جب حکمران آئے ہیں، یا جب ہمارے انصاف کے بڑے آئے ہیں، میں اب اس کو کیا کہوں، تو انہوں نے اپنے اپنے غرض کے لیے، اپنے اپنے مقاصد کے لیے، اپنے اپنے فوائد کے لیے انہوں نے اپنے قانون میں رد و بدل بھی کیا، اور اس کو ابھی بھی ہو رہا ہے۔ ابھی اب میں کیا کہوں کہ جب بھی کوئی اوپر بھی چھوڑ دیں، ایک ڈسٹرکٹ لیول پہ ہمارے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جاتے ہیں، تو وہ ایک جج کی فائل دوسرے کے پاس، تو دوسرے کی تیسرے کے پاس، تو تیسرے کی چوتھے کے پاس، تو یہ کیا طریقہ کار ہے؟ کیا وہ جج نہیں تھے؟ اصل مسئلہ یہاں بھی بڑا آتا ہے کہ ایک اچھا بلا کام چل رہا ہے، ایک جج کو پتہ بھی چل گیا ہے، پھر فائلیں آگے پیچھے جانے کی وجہ سے بھی یہ بڑا ایک پرابلم کریٹ ہوتا ہے، جس سے عام عوام کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وکلا صاحبان بھی ہیں، ہم اپنے آپ کو بھی اگر گریبان میں جانتے تو ہمارے بھی کارنامے ہیں اس میں کہ ہم وقت نہیں دیتے، پڑھتے نہیں ہیں، فائلوں کو وقت نہیں دیتے، تو جب تیاری نہیں ہوتی تو ہم ملک صاحب اس کو پھر بہانے سے جج صاحب کے پاس، ہمارے پاس بہت سارے بہانے ہوتے ہیں جن کے ہمیں ڈیٹ دے دیں، ٹھیک ہے، اور پھر ججز صاحبان کا ان کا بھی ایک ایشو ہے کہ ہمارے ان بہانوں اور ہیلوں کے علاوہ ججز صاحبان کے ساتھ بھی ایک زیادتی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ انصاف میں پرابلم ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا کہ ایک جج بلانگ ٹو سرگودا، وہ بھاول نگر میں، جو ہمارے پاس اس وقت خانوال میں جج صاحبان بیٹھے ہیں، ایک ناروال سے۔ اب اتنی دور سے جب ججز صاحبان تشریف لائیں گے تو ان کے بھی اپنے بھی ریلیٹیو ہیں، ذاتی لائف بھی ہے، مسائل بھی، تو وہ ہفتے میں ایک چھٹی تو کریں گے۔ جی بالکل۔ اب دکھ سکھ تو سب کے ساتھ، چاہے وہ جج ہو چاہے وکیل ہو، تو ایک ہفتے میں وہ کر لیں گے تو ایک ہفتے میں وکیل کر لیں گے۔ جی بالکل، ہاں 2 دن تو وہ ورکنگ ڈیز وہ چلے گئے۔ وہ اس طرح کے جو مسائل ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ملک صاحب کہ ہمیں اگر عام لوگوں کو انصاف دینا ہے اور جلد از جلد کیس نمٹانے ہیں، تو ججز کا بھی چلو اپنے ڈسٹرکٹ میں نہ ہو ان کا، تو انہیں اتنے دور دور بھی نہیں کہ انہیں پورے ڈویژن سے بھی آگے نکال دیجیے، انہیں قریب تر ان کی اپائنٹمنٹ ہونی چاہیے۔ وکلا کو اپنے کیسز تیار کرنے چاہیے، جب ہمارا ایک قانون ہے تو اس میں رد و بدل نہیں کرنے چاہیے، فائلیں آگے پیچھے نہیں کرنے چاہیے، اور ہمارے جو چیف صاحبان ہیں تو انہیں اپنے آقاؤں کو، میں تو میرا یہی ہے، حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ اوپر جو فیصلے کرتے ہیں وہ نیچے تک آ کے تو مسائل۔ اچھا میاں صاحب، آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ سکولنگ کہاں پہ ہوئی؟ اس کے بعد ایسے تھوڑا سا آگے۔ مالک صاحب سکولنگ تو آپ کے ساتھ ہی ہے، وہ الحمدللہ مجھے تو اس بات پہ خوشی ہے کہ میں نے اپنے گاؤں میں پڑھا، میں نے پرائمری تک کی تعلیم اسے حسین پراڑی والا میں حاصل کی،
اور اس کا مجھے جو بینیفٹ ہے جی وہ اس کے علاوہ اس اسکولنگ کا بھی، اور پھر میں نے میٹرک جو ہے وہ چک نمبر 17-18 میں ملک مظفر امان صاحب والے میں جی وہاں حاصل کی. جی تو میرے اس علاقے میں اتنے کلاس فیلوز ہیں جی جو میں جس سمت بھی جاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی دوست بن جاتا دوست ملتا ہے. ہے. میرے ہر چک میں، ہر بستی میں، ہر بہنی پہ میرا کوئی نہ کوئی دوست بیٹھا. جی میرا گھر ہے. جی مجھے تو اس چیز کا اچھا فخر سر، ہے. آپ نے لاء کہاں سے کیا؟ اور یہ جی میں نے میٹرک کرنے کے بعد ایف اے اور بی اے گورنمنٹ کالج شاہیوال سے کیا. اچھا جی پھر والد صاحب بیمار تھے، پھر گھر آ کے پھر ذمہ داریاں شروع کر دیا. اچھا جی آفٹر 2 ایئر مجھے خیال آیا کہ سی ایس کا جو میرا یہ خواب ہے نا، یہ رہنا ہے بہت مشکل کام ہے، تو ساتھ لاء بھی کر لوں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پھر میں نے BZU میں سے ایفیلیشن سے ہمارا ادارہ اچھا جو ملتان لاء کالج، یہ پرائیویٹ ادارہ تھا، تو وہاں سے پھر میں نے اچھا لاء کیا ملتان BZU. ماشاء اللہ. اچھا سر، عام طور پہ مطلب مختلف کیسز میں ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ زندگی میں کوئی ایسا کیس مقدمہ آپ کی نظر سے گزرا ہو یا آپ کے اس تجربے کے دوران ہو جس نے ایک اثر چھوڑا ہو، مطلب چاہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو یا مثال کے طور پہ آپ کے ذہن میں اس نے کوئی مطلب اثر چھوڑا، اس کے بارے میں ذرا بتائیے ایسا مقدمہ. نہیں، وہ تو میری 22 سالہ ہو گئے وکالت میں. جی جناب 2003 میں باقاعدہ طور پر لائسنس سے ہوا. اچھا اب 25 ہو گئے. جی 25 ہو گئے. ہم 22 سال ہو گئے. جی 22 سالوں میں جونیئر تھے، سینئر ہو گئے. جی تو اتنے لاتعداد واقعات ہیں، قصے کہانیاں ہیں کہ وہ اگر میں جی ایک کو نکالنا چاہوں تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. جی میں نے سٹی کورٹ کراچی میں بھی کیس کیا ہے. اچھا میں نے صادق آباد میں بھی جا کے کیس لڑا ہے. اچھا جی اور صادق آباد والے پہ تو میری ایک غلطی تھی، مسٹیک تھی کہ میں پولیس پارٹی کے ساتھ جو ہے جی وہ بچے برآمد ہونے تھے تو وہ بھی ساتھ چلا گیا، تو وہاں پہ فائرنگ ہو. اچھا 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 پھر وہ ایک بڑا مسئلہ بنا. وہ اچھا مطلب آپ ساتھ چلے گئے وہاں بس پہ؟ پہ اچھا نئے نئے تھے، بس وہ اچھا شوق تھا کہ ہم جائیں. مجھے نہیں اندازہ تھا کہ وہ لوگ کیسے ہیں. پھر الحمدللہ آپ ہر محفوظ ریجن رہے. کا ایک الگ طریقہ کار ہے. اچھا میں نے تو اپنا علاقہ، ہمارا علاقہ بڑا سیف ہے. جی میں تو وہاں سمجھا کہ وہ بھی ایسے ہوگا، جی لیکن وہ جب آگے گئے وہ بڑا مشکل بنا. ہاں وہ ہو گیا. اسی طرح گوجرا میں ہم ایک برآمدگی کے لیے میں بھی ساتھ چلا گیا پولیس پارٹی کے ساتھ. اچھا تو وہ ہمارا کیس تھا. تو وہاں پہ بھی جناب نہ صرف ہم گھیرے میں آ گئے، پولیس پارٹی بھی، ہم بھی، اور ہم بھی اتنے، وہ بھی بڑی فائرنگ اور بڑا خوفناک اور کرٹیکل سچویشن تھی. مجھے اب بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایسے جی مختلف واقعات ہوتے ہیں بہت. اب پارٹیز کے ساتھ ہمارے جو ادھر معاملات ہوتے ہیں وہ بھی بڑے ایسے اب بڑے دلچسپ ہیں. یہ تو پھر لمبی باتیں آپ میرے سے جو ہے نا، ایک ایک کیس پہ ٹائم لگتا ہے. ایسے بہت سارے معاملے. صحیح. تو سر آج کل کے جو نوجوان ہیں، آپ انہیں کوئی جو پیغام دینا چاہیں گے، جو نئے آنے والے لڑکے ہیں انہیں اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں کہ اگر وہ لاء میں آتے ہیں تو کس چیز کو وہ اپنائیں یا کس طریقے سے اس طرح وہ وکالت میں اگر آتے ہیں تو؟ ملک صاحب جی میں نے کیا بتانا ہے، جی میری کیا اوقات اور کیا سمجھ. جی میرے پیارے نبی اکرم کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جی ہمیں دین دیا، ضابط اخلاق دیا، ہمیں سمجھا گئے. ہم اس سے اسلام سے دور، سیدھی اور سچی اور کھری بات ان ایوری فیلڈ. جی صرف لاء کے میٹر میں آپ محنت محنت اور محنت. ٹھیک ہے. محنت اور دیانتداری جو ہے. دوسرا ہے دیانتداری. آپ پرابلم کیا آتا ہے، جی آپ اسٹوڈنٹ ہیں لاء کے یا کسی ان ایوری فیلڈ، آپ کہتے ہیں کہ میں محنت بھی نہ کروں جی اور میں کامیاب ہوں. دیٹ از امپاسبل. محنت بہت ضروری ہے. سیکنڈ جو ہے دیانتداری، یہ ایک ایسی چیز ہے، اس کا صلہ میں سمجھتا ہوں کہ دیانتداری کا صلہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وقتی فائدے کے. جی وقتی فائدہ. دیانتداری کا صلہ میرا رب دیتا ہے. اب آپ بتائیں، جس کو صلہ اس کا رب دے اس کو کوئی کمی ہوگی؟ کیا بات. زبردست. یہ دونوں چیزیں جو ہے نا، آپ محنت اور دیانتداری، اس سے آپ بہت آگے آ سکتے ہیں. بہت مہربانی سر، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. Thank you. اللہ حافظ.